ویلکم بیک. آیت اللہ صاحب، ہارون اختر صاحب کی آپ نے بات سنی. انہوں نے کہا کہ اس طرح کا جب آپ میکینزم رکھیں گے جہاں پہ دو پرائس ڈفرینشیل ہوگا اور خاص طور پہ جو ریگولیٹ کیا جائے گا تو وہاں پہ یہ پرابلم آئے گی. کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں فری مارکیٹ چھوڑ دیتے؟ اور اگر ریگولیٹ کرنی ہی ہے تو صرف اور صرف یوٹیلٹی اسٹور سبسیڈائز کریں وہاں پہ، تاکہ ایٹ لیسٹ جو وہ ڈفرینس آ رہا ہے انڈسٹریل اور ڈومیسٹک کنزیومر میں وہ تو ذرا بیلنس ہو نا، برابر آ سکے. دیکھیں، حکومتی سطح پر جو اقدامات ہیں وہ کئی سیکشنز میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. مثلا عام آدمی کے لیے یوٹیلٹی سٹورز جو 38 روپے، پھر وہ جو رمضان کے پیریڈ میں 40 روپے کا جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک پروگرام آ گیا پنجاب بھر میں 40 روپے، پھر اس کو پورے پاکستان کے لیول پہ چلایا گیا. یہ ایک سیکشن ہے. ہارون صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی میں بالکل سن رہا ہوں آیت اللہ صاحب. اچھا ہارون صاحب، وہ جو آپ نے 70% جو کمرشل کا کہہ دیا اور 30% آپ نے کہا تھا کہ یہ جو نا عام، یہ تو ڈومیسٹک کے لیے آپ نے کہا تھا نا. جی یہ ایکچولی جو میٹنگ میں آپ نے کہا تھا کہ 30-70 کا ریشو تو آپ نے دیا تھا نا. ہاں نہیں، مگر یہ جو رپورٹ ایک چیز سوال میرا ایک چھوٹا سے پورشن، میں نے نہیں کہا تھا. یہ جو سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا تھا یہ اس کی رپورٹ تھی. جی اچھا، یہ سپریم کورٹ کے کمیشن کے، اب کمیشن کے لوگوں کا اللہ بھلا کرے، عام 17 کروڑ عوام جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو ایک چمچ اس کے دودھ کے فیڈر کے لیے چینی چاہیے، یا ایک بڑے صاحب کو چاہیے اپنے کافی پینے کے لیے کپ دودھ میں، اس میں کافی میں ایک چمچ چینی چاہیے، یہ ہو جاتے ہیں 17 کروڑ عوام. یہ جو عام چینی اور جو فیڈر سے لے کر کے چائے کے کاوا چائے کے ساتھ لے کر کے اور دودھ والے چائے کے ساتھ لے کر کے، یہ عام گھر میں جو استعمال ہونے والی چینی ہے یہ بن جاتا ہے 70%. اور 30% بن جانا چاہیے. 30% بن جانا چاہیے آپ کی انفارمیشن جو ہے یہ غلط ہے. جو نیسلے پی سکتے ہیں، جو مٹھائیاں کھا سکتے ہیں. نہیں، کیونکہ ہم نے تو جانا نا پبلش رپورٹس پہ، سپریم کورٹ کی کمیشن کی پبلش رپورٹ ہے. میں سپریم کورٹ، دیکھیں اب سپریم کورٹ تو خدا کے فیصلے توڑا ہی کر رہا ہے. وہ تو ٹیکنیکلی جو اس کے صاحب کلرک بابو نے لکھ کے دے دیا، سپریم کورٹ نے وہی فیصلہ کیا. نہیں، وہ خالد مرزا صاحب ہے، بڑی ان کی ریکارڈ ہے. جی ایک سیکنڈ، ریگارڈ تو ہم کر رہے ہیں، تو ریگارڈ پانسی بھٹو کو بھی دے دیا تو کیا ریگارڈ کریں گے؟ بات سنو ذرا. اب یہ ذرا مجھے بتا دو کہ 70% عوام جو ہے نا مٹھائی کھانے والے تو نہیں ہے، نیسلے کے جوسز پینے والے تو نہیں ہے کہ جن کو آپ کوٹا ان کا 70% بڑھا کر کے پیش کیا گیا. یہ ایک ٹیکنیکل خرابی ہے جو میں اور آپ اس کو لے کر کے جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ جناب 30% جو مل مالکان تھے انہوں نے الٹ ایک پیریڈ چلا کر کے کسی بھی وکیل کے تھرو کسی بھی ڈیٹا کو انہوں نے دے دیا. میں آیت اللہ درانی آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں، یہ غلط بات ہے. یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ نے تو پوری ہیئرنگ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے. میرے سنیں، یہ بات اب کیا ہوا، مارکیٹ میں 2 ریٹس نہیں ہو سکتے اور سبسڈائز ریٹ ضرور دیں آپ لوگ یوٹیلٹی سٹور سے. ہم نے تو ریٹ نہیں کیا نا، مارکیٹ کو 2 ریٹ سپریم کورٹ کا پاکستان کی طرف سے فیصلہ آ گیا. وہ میرے اور آپ کے بس میں تو نہیں ہے. حکومت نے تو ایک ریٹ دے دیا تھا 45 روپیز کا. جی، اور وہ چل رہا تھا اور وہ کامیاب تھا اور وہ چل رہا تھا. آ سکتے یوٹیلٹی سٹور میں 38 روپے لے لیں. وہ ایک عام آدمی کے لیے، وہ بڑے مل اونر کے لیے یا بڑے بیوروکریٹ کے لیے یا بڑے پولیٹیشین کے لیے تو نہیں ہے وہ دکان کہ جس میں وہ یوٹیلٹی سٹور میں گاؤں میں آ کر کے یوٹیلٹی سٹور سے خریداری کرتا ہے. تو ہارون بھائی، جہاں پر نقصانات ہو گئے وہاں کچھ فیصلوں میں بھی ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے تھی. اس پر ہمیں دیکھنا چاہیے تھا. جو 70% عوام ہیں وہ تھے ایک چمچ والے، جن کو ہم نے ملوں سے 30% کے نام سے ڈیلیوری دینی شروع کی. یہ ایک ٹیکنیکل خرابی ہے جس کو میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. میں آپ کی بات کو آپ کی ڈیٹا ہارون صاحب، ہم ذرا خواجہ اشراز صاحب کی ایک بات سنیں نا، اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. We should not get into 30-70 here. میں نے پارلیمنٹ میں ہمیں ایک چمچ چینی لینے کے لیے بھی اس نے کہا بڑے پیسہ دو گے تو مال ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ چینی ہر جگہ اویلیبل ہے، صرف پیسوں کی بات ہے. نہیں، بات دیکھیں، تو چینی لے لو. Let's get to the solutions. ہمیں اس چیز کو، ہارون صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. جی دیکھیں، درانی صاحب کا ویو پوائنٹ ہے، وہ اس وقت منسٹر آف اسٹیٹ ہیں ہمارے اس ملک کے، اس گورنمنٹ کے، موجودہ گورنمنٹ کے. بات یہ نہیں ہے کہ 70% کنزیومر کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، ہم 30% میں ہیں یا 70% میں. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کی ریٹ ہونی چاہیے. پرابلم اس وقت جو ہے وہ صرف مارکیٹ میں اویلیبلٹی کا ہے.
اگر اویلیبل ہے تو بہت مہنگی اویلیبل ہے، گورننس کا مسئلہ ہے، وہ بے شک دیکھیں وہ بے شک آپ جس پہ ٹرانسفر کریں، لیکن جس پہ مرضی ٹرانسفر کر دیں آپ. صاحب یہ مسئلہ پروونشل ہے، میری سن لیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اب یہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اوپر ایک لے لیا آپ کے پالیسی بنانے کا نا، لیکن بات یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ نے جب انشور کیا شروع میں کہ جی ہم 38 روپے اور 40 روپے دیں گے، اور انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو کوشچن کر دیا کہ آپ نے 45% کیوں رکھی ہے. ضمیر بھائی اگر 45 روپے پر چینی رہتی تو شاید اویلیبل بھی رہتی. ضمیر بھائی یہ کلیریفیکیشن دورانی صاحب بالکل دیں، بڑے شوق سے دیں، ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. میری بات سنیں، اگر ملک کے اندر کسی بھی چیز میں ہمیں پرابلم آئے گا، پبلک کو پرابلم آئے گا، لوگ یہ کہیں گے کہ اس وقت گورنمنٹ سے مراد فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے. سر کبھی بھی اس کو آپ بلیم نہیں کر سکتے صوبائی حکومتوں کو. ٹھیک ہے پروونشل گورنمنٹ کا یہ چیپٹر ہے، مارکیٹ کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے، ہم اس پہ میرا اتفاق ہے اس بات پہ، میں اس پہ ڈیفر نہیں کر رہا ہوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہ بھی یہ بلیم آ رہا ہے، آپ اپنی مینجمنٹ کو اس طرح بنائیں. اگر سپریم کورٹ میں آپ لوگ گئے، آپ وہاں پہ جا کے اپنا موقف لے کے گئے، آپ کے موقف کو انہیں تسلیم کیا جانا چاہیے تھا. آپ نے اس کے لیے کیا ایفرٹس کی؟ لوگ تو یہی کہیں گے کہ فیلئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا ہے، آپ چینی پرووائڈ نہیں کر سکتے. سر میرا پوائنٹ پورا نہیں ہوا ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے سر کہ چینی، اس کے ساتھ ساتھ آٹے کا پرابلم یہ ہوا. میری بات جانے دیں، آٹے کا کوئی بحران نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر. بحران کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ ایک چیز کو جس کی قیمت 100 روپے ہے، آپ اسے کہیں جی میں اس کو 50 روپے میں دینے کے لیے جا رہا ہوں، تو ڈیفینیٹلی دیکھیں بات سنیں، آپ اس کا میکینزم بہتر بنائیں. آپ لائنیں لگواتے ہیں لوگوں کو، وہ پولیس صبح سے لے کے شام تک ان کو ڈنڈے مار رہی ہے، کھڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں. میسج کیا جا رہا ہے؟ انٹرنیشنلی جو یہاں پہ کچھ لوگ مانیٹرنگ آ کے کرتے ہیں، ہماری مارکیٹ اکانومی کا اندازہ کرتے ہیں، یہاں پہ فوڈ سٹف کی شارٹیج کا اندازہ کرتے ہیں، انہوں نے جناب یہ کہا کہ پاکستان میں تو فوڈ کا بحران آ رہا ہے، شارٹیج آ رہا ہے. آپ کا پوائنٹ ویل ٹیکن. ہارون افضل صاحب ایک چیز کلیریفائی کریں کہ اس وقت بحران شارٹیج کا ہے، چینی کی شارٹیج کا، یا پرائسز کی وجہ سے بحران ہے؟ دیکھیں جی، اس میں ذرا مجھے اگر آپ 1 منٹ دیں تو اگست میں یہ کرائسس سٹارٹ ہوا، اور یہ کرائسس واز ناٹ اے کرائسس آف شارٹیج ایٹ آل، اٹ واز اے کرائسس آف پرائس ایسکیلیشن، اور اس کو مارکیٹ فورسز کے تھرو ہی ہینڈل کرنا چاہیے تھا. مارکیٹ پرابلمز شوڈ بی ہینڈلڈ تھرو مارکیٹ سولوشنز، ناٹ تھرو ایڈمنسٹریٹو سولوشنز. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ شارٹیج کی جہاں تک تعلق تھا وہ یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ٹائم میں چینی امپورٹ نہیں کی. پہلے را شوگر نہیں امپورٹ کی، اور اس کی وجوہات تھی، میں اس میں جاتا نہیں ہوں، درانی صاحب کو پتہ ہے. اور بعد میں وائٹ شوگر ٹائم پہ امپورٹ نہیں کی، ناٹ فار دی کنزمپشن بٹ فار بفر سٹاکس. تو جب پرائس ایسکیلیشن کا معاملہ آیا تو اپنے بفر سٹاک سے ان کو مارکیٹ میں انٹروین کر کے چینی کی قیمتوں کو نیچے گرانا چاہیے تھا، کیونکہ اگر گورنمنٹ ایز سیلر آتی ہے 3-4 لاکھ ٹن چینی کی تو مارکیٹ کبھی بھی 55 روپے یا 50 روپے سے اوپر نہیں جاتی. اب وہ چیز تو نہیں ہو سکی. اس کے بعد ہر کسی نے کوشش کی، اسٹارٹنگ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو دا پروونشل گورنمنٹس اینڈ دین دی آنریبل کورٹس، کہ یہ چینی کی قیمت کسی طرح کنزیومر تک سستی پہنچ جائے. اب سارے ہمارے 3 مہینے کے ایکسپیرینس سے 3-4 چیزیں آئی ہیں سامنے. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ اوپن مارکیٹ میکنزم رہنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اوپن مارکیٹ میں 2 پرائسز نہیں ہو سکتی. ضرور سبسڈی دیں بٹ تھرو پراپر چینلز دیں، یوٹیلیٹی سٹورز، اتوار بازار، سستا بازار، یہ سب کریٹ کریں، راشن کارڈز کریٹ کریں، غریب آدمی کو پہنچائیں. اور تیسری چیز جو سامنے آئی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے کوئی سلوشن نہیں ہوتا، اور جو پنجاب نے ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیا تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے پہ اور ایک لیٹر کے اوپر لیا تھا. یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اب اگلے سال کی بات کرنی چاہیے کہ ملیں چل پڑی ہیں اور گنا نہیں آ رہا، کیونکہ گنے والے کو 100 روپے کی قیمت منظور نہیں ہے. اب جیسے جیسے گنا والا قیمت زیادہ مانگے گا چینی کی قیمت بڑھتی جائے گی. اس کے اوپر گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے، اور اب جو قیمت وہ چاہتے ہیں کنزیومر کے لیے ابھی وہ ڈیسائیڈ کریں اور اسی کا گنے والے کو کہیں کہ گنا ہمیں دے. دیز آر دا پوائنٹس. اس کا ہارون صاحب ایک اور بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ اب تو فارمرز کہتے ہیں کہ ہم نے شوگر ملز کو جو ہے گنا دینا نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں 100 روپے فی ٹن فی من. اور اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے، لیکن ابھی ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک پہ. ناظرین اسٹے ود اس.